ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج جی انشاءاللہ میں آپ اسٹوڈنٹس کو جو اپ کمنگ ٹیسٹ ہے جس کا نام ہے جی NMD-CAT. کچھ لوگ اس کو MD-CAT بھی کہتے ہیں NMD-CAT. پچھلے ادوار میں یہ ایٹا کے نام سے جانا چاہتا تھا. آج کل ہم اس کو NMD-CAT کہتے ہیں. اس ٹیسٹ کے متعلق میں آپ کو چند ایک جو ضروری پوائنٹس ہیں ان کے متعلق بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں. مائی نیم از قاضی شہزاد and I am assistant professor of biology, Qazi Shehzad, assistant professor of biology at Government College Peshawar. I am PhD doctor. I did my PhD in molecular biology. That is simply you student can say that is in genomic. لیکن ہمارا اس کے ساتھ فی الحال میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں. اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ کے اس بایولوجی کے کورس میں صرف سیکنڈ ایئر میں چند ایک ایسے چیپٹرز ہیں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں انہیریٹنس کا چیپٹر ہے یا پھر جو ہے تو جینیٹکس کا دوسرا کروموسوم اینڈ DNA ہے یا بایو ٹیکنالوجی ہے, تو وہ کسی حد تک جینومک کے ساتھ ان کا تعلق ہے. 3 چیپٹرز ہیں اور اگر یہ دیکھ لیں تو امپورٹنٹ بھی ہے. لیکن ایز سچ آج ہمارا کام اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تو ان چیپٹرز کے متعلق کچھ بتاؤں. وہ تو انشاءاللہ ملاقات اگر اللہ نے لکھی ہوئی ہو اور ہوگی تو پھر اس کے متعلق باتیں کافی لمبی ہوں گی. چونکہ اس سال بھی جو NMD-CAT کا وہ ہوا تھا ٹیسٹ, تو اس میں بھی زیادہ تر جو چیزیں تھیں اور زیادہ تر جو کویسچنس تھے تو وہ انہی 3 چیپٹر سے تھا, جن میں انہیریٹنس, کروموسوم اینڈ DNA اور بایو ٹیکنالوجی. اور یہ آپ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوگا کہ عام طور پر سیکنڈری کے کورس میں جو کنسیپچول اور ٹیسٹ کے لحاظ سے جو مشکل کویسچن دیے جاتے ہیں یا کسی حد تک جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنے والے, تو وہ اسی سے ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جیسے میں سپوز میرے پاس 100% ایریا ہے, 100% ایریا. اب اس 100% ایریا میں یہ NMD-CAT کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. اس میں کسی قسم کا FSC یا میٹرک کے نمبر کے جو مارکس ہیں ان کی کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا. میں سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 100% ایریا ہے. سے ہمارے پاس 210 مارکس ہے. آج میرے خیال میں اب تو یہ سکور آ چکا ہے. اس سے پہلے 200 کا سکور تھا, لیکن یعنی آپ نے 200 میں اٹمپٹ کرنا تھا, اب آپ نے 210 میں اٹمپٹ کرنا ہے. اب جی آپ کے پاس اگر 200 کا ہے یا 210 کا ہے یعنی 100% ہو گیا. اب 100% میں جی 33% کا ایریا جو ہوتا ہے, یہ ایریا یقینی طور پر نالج بیسڈ ہے. یہ نالج بیسڈ ایریا ہے, یعنی آپ کے نالج کے مطابق آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنا نالج ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 100% کا 33% کیا ہوگا. دوسرے الفاظ میں جی 100 میں سے 33 کویسچن تو 200 میں سے 66 کویسچن ہو گئے. پھر جی 33% کے جو کویسچنز ہیں تو وہ آپ سے عام طور پر پوچھے جاتے ہیں کس چیز کے متعلق؟ جی وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں جی جیسے کامن سینس کے کویسچن. آپ کامن سینس سے کام لیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ نے جواب دینا ہوگا. رہی بات جب 34% کی, 34% یہ جو وہ ایریا ہے جس کو جو اسٹوڈنٹ بہترین طریقے سے حل کرے گا وہی اسٹوڈنٹ یقین طور پر انشاءاللہ NMD-CAT میں جو ہے تو بہترین طریقے سے پرفارم بھی کرے گا. اور یہ ہے کنسیپچل ایریا. اس میں آپ کے کنسیپٹ کے متعلق, چاہے یہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو یا بایولوجی ہو, ان کے متعلق آپ سے پوچھا جاتا ہے. یہ 34% کا ایریا. اب میرا ایمفیسس کس چیز کے اوپر ہوگا؟ 34%. ایک بات تو یقینی ہے کہ یہ جس کو نالج نہیں ہے, جس کو کامن سینس نہیں ہے, تو یہ اس ایریا کو کسی صورت بھی جو ہے تو اس کا حل نہیں نکال سکتا. اور اگر وہ مفت میں جی ایسے ہی جو ہے تو اپنے آپ سے ٹک لگائے تو وہ اور بات ہے. اب جی اگر آپ ان تمام ایریا کو 100% کو اٹھا لے تو اس میں پھر جی 2 طرح کی ریزننگ آ رہے. اب ریزننگ کون کون سے آ رہے؟ ایک ریزننگ ہے جی جس کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں, اور دوسرا ریزننگ جو ہے وہ انڈکٹیو ہے. اب سمپل سی بات ہے جی, ڈیڈکشن اور انڈکشن یعنی آپ نے پلس میں جانا ہے یا پہلے آپ نے نیگیٹو میں جانا ہے پھر پلس میں جانا ہے. یعنی آپ نے اسپیسیفائڈ کوئی آنسر دینا ہے, آپ نے جنرل آنسر دینا ہے. اب ان کی کئی مثالیں میں سمپل آپ اسٹوڈنٹ کو دے سکتا ہوں. سے فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو کوڈ اے کویسچن فرام پریویس ایٹا ٹیسٹ بیکاز ایٹ دی مومنٹ I am not well aware of the NMD-CAT, so I am going to code a question from the previous ETA test. That is, say for example, the question was bamboo. Bamboo is A, an herb, A option, shrub, B option, tree,
C option and grass. These were the 4 options which were given in previous ETA test. Now, at the moment, what I am saying that reasoning, deductive or inductive, مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ڈیڈکٹیو یا انڈکٹیو ہے؟ یہ ایک بات آ رہی ہے. یعنی آپ نے اس میں جنرل جواب نہیں، آپ نے اس میں اسپیسیفک جواب دینا ہے. اس میں نالج کیا رہے، حرف کسے کہتے ہیں، شرب کسے کہتے ہیں، ٹری کسے کہتے ہیں، گراس کسے کہتے ہیں. جس کو یہ نالج نہ ہو تو وہ یقین طور پر بہت ہی مشکل سے اس سوال کے جواب دے سکتے ہیں. تو اس میں نالج بھی انوالو ہے. دوسرا، اس میں آپ کے پاس جو ہے تو اب کنسیپٹ کیا ہے، یعنی ہرب اور گراس ان دونوں میں لکڑی نہیں ہوتی، شرب اور ٹری دونوں میں لکڑی ہوتی ہے. پھر ان میں بھی کوئی ڈفرینسز ہو گیا. میں آپ کو پڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں بلکہ میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک کویشچن اور بھی لکھ لوں اور وہ اس طریقے سے لکھ لوں جیسے میں کہوں دی تھیوری آف inheritance, the theory of evolution, not inheritance, sorry, the theory of evolution in vertebrates was presented by George Haeckel. میں نے صرف ہیکل لکھا. میسٹریکوف، بائر اینڈ بوتھ اے اینڈ بی. آپ ذرا اس کے اوپر بھی ایک اب کامن سینس آ رہا ہے. آپ کہیں سر اس میں کامن سینس کیا ہے؟ بس 3 نام دیے، تینوں نام کی سائنٹسٹ کے ہے یا ایوولوشنسٹ کے ہے، تو ان میں کامن سینس کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہوں گا، آپ لوگ ذرا دھیان دیں. جب اگر میں نے آپ کو پڑھایا ہوگا، آپ نے خود پڑھا ہوگا، آپ کو کسی اور نے پڑھایا ہوگا، تو آپ کو یہ چیزیں خود بخود پتہ چل جائیں گے. میں نے لکھا دا تھیوری آف ایوولوشن ان ورٹیبریٹس. آپ دیکھ لیجیے اس میں جو ہچ آ رہا ہے انورٹیبریٹس ہے یا انورٹیبریٹس ہے. میں پھر سمجھانا تو بیکاز دیر از اے مارکیٹ ڈفرنس بٹوین ورٹیبریٹس اینڈ انورٹیبریٹ. واٹ آر دی ورٹیبریٹ اینیمل؟ دیٹ از دی اینیمل وچ پوزیس دی ورٹیبرل کالم. واٹ آر دی انورٹیبریٹ؟ دیٹ از ان وچ دی ورٹیبرل کالم از ایبسنٹ. اب اگر میں کہوں کہ جی ان دونوں نے انورٹیبریٹ کی تھیوری پیش کی ہے اور اس نے ورٹیبریٹ کی تھیوری پیش کی ہے، تو اب اگر ایک اسٹوڈنٹ ان کو انورٹیبریٹ کہے گا تو پھر تو یہ آپشن بنتا ہے. اگر وہ ان کو علیحدہ پڑھ رہا ہے اور ورٹیبریٹ کو بھی یعنی دونوں کو سپریٹ کر کے پڑھ رہا ہے تو پھر وہ یہ آپشن دے گا. یہ اب کامن سینس اس میں آ رہا ہے. آپ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن کامن سینس تو اس میں آ رہا ہے. وہ کس طرح؟ اب جی اگر میں کہوں سے فار ایگزامپل یہ آپشن غلط ہے، اے آپشن غلط ہے، تو یقینی طور پر پھر یہ آپشن ڈی بھی غلط ہو گیا. اور جب ڈی غلط ہو گیا تو پھر بی بھی غلط ہو گیا. باتیں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے تھوڑا وہ اسپیسیفائڈ طریقے سے میں آپ کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں. یعنی اگر میں کہوں کہ یہ ورٹیبریٹ کی تھیوری بائر نے پیش کی ہے، اب اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کا مجھے پتہ چل جائے، پہلے تو میں نے کویشچن کو پڑھنا ہے کہ یہ ورٹیبریٹ ہے یا انورٹیبریٹ. چلے جی میں مان گیا یہ ورٹیبریٹ سے، چونکہ ان اس سے علیحدہ لکھا گیا ہے. جی ٹھیک ہے جی یہ ورٹیبریٹ سے. اب ورٹیبریٹ کی تھیوری میں 3 نام دیے گئے ہیں. سے مجھے ایک نام کا پتہ ہے، یہ جارج ہیکل، چونکہ اس نے انورٹیبریٹ کی تھیوری پیش کی ہے. یہ مجھے پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے انورٹیبریٹ کی. اب اگر اس نے انورٹیبریٹ کی تھیوری پیش کی ہے جارج ہیکل نے، تو اے آپشن غلط ہو گیا. اب جب اے غلط ہو گیا تو ڈی بذات خود غلط ہو گیا، چونکہ اس نے لکھا ہے بوتھ اے اینڈ بی. اے غلط ہے تو ڈی بھی غلط ہے، اور چونکہ اس میں بی ہے تو پھر بی بھی غلط ہے. تو کون رہ گیا جی؟ صرف اور صرف سی آپشن. آپ لوگ دوبارہ سنیں. اگر سپوز مجھے اے کا پتہ ہے، اے کا مجھے پتہ ہے کہ جی اے نے جو ہے تو ہیکل نے ایوولوشن کی تھیوری پیش کی ہے اور وہ بھی انورٹیبریٹ کی، تو لہٰذا پھر ڈی آپشن کیا ہے؟ بوتھ اے اینڈ بی. تو اے تو ادھر بھی آ رہا ہے، تو جب یہ غلط ہوا تو یہ بھی غلط ہوا، ڈی بھی غلط ہو گیا. اب ڈی میں دوسرا کون نتیجہ آ رہا ہے جی؟ بی آ رہا ہے. اب بی یہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں انورٹیبریٹ والے ہو گئے. تو لہٰذا آپشن جو رہ گیا یہ ہے جی ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ہمارے پاس جی ڈیڈکٹیو ریزننگ، اور اس میں یہ ہے جی ہمارے پاس ایکسکلوژن میتھڈ. بدقسمت یہ کہ ہم لوگ کسی بھی ایم سی کیوز میں ٹیک کے پیچھے پھرتے کہ ٹیک آپشن کون سا ہے، حالانکہ ایم سی کیوز میں غلط آپشن کو دیکھا جاتا ہے. یہ آپ لوگ پکا ذہن میں رکھ لیں. جب آپ لوگ غلط نکالیں گے تو ٹیک خود سے نکل آئے گا. اس آپشن کو دیکھیں، اس میں اگر میں کہوں ہرب،
اب اگر میں حرف کو نکالوں کہ یہ غلط ہے تو میرا اب ایمفیسس جو ہے 3 کے اوپر ہے گیا، شرب، ٹری اور گراس. مجھے ایک ایک کر کے نکالنا ہوگا، جو ٹھیک ہوگا وہ خود سے رہ جائے گا کہ جی یہ ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں کہ جی یہ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ ذرا دیکھ لیں ایک ایسا کویسچن، چونکہ ادھر سنان صاحب بھی کھڑے کیمسٹری کے بہترین ٹیچرز ہیں، بہترین کیمسٹری پڑھاتے ہیں، تو سنان صاحب بھی کھڑے، تو تھوڑا ایک ایسا کویسچن میں دے دوں کہ سر پیچھے بیٹھے ہوئے کہ ان کو بھی تھوڑا انٹرسٹ جو ہے تو اس میں ڈیولپ ہو. میں جی انزائم کے چیپٹر سے ایک کویسچن آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس میں ایکسکلوژن میتھڈ، نہ صرف ایکسکلوژن میتھڈ اور انڈکٹیو ڈیڈکٹیو ریزننگ، اور ساتھ میں جی ہمارے پاس جو ہے تو یہ جو 3 ایریاز ہیں ان کے متعلق، یعنی ایک ایسا کویسچن دوں گا جو کہ ان سب ایریا کو کور کرے گا. چونکہ مجھے جناب ایٹا میں یا این ایم ڈی کیٹ میں یا نسٹ میں نمز میں کیا آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھانا ہے، مجھے تو یہ قطعی طور پر آپ کو نہیں سمجھانا ہے کہ جی یہ آنسر ٹھیک آ رہا ہے، یہ برا آ رہا ہے، یہ غلط آ رہا ہے. یہ کون سے بچوں والی بات ہو رہی ہے؟ مجھے پہلے مین ایریا آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھانا ہوگا، جنرل مین آئیڈیا کیا ہے، تھیم کیا ہے. ذرا آپ لوگ دیکھ لیں، اگر میں اس طرح کر لوں کہ دی اسپیڈ آف انزائم یا انزائمیٹک اسپیڈ، چلے شارٹ لکھ لیں، دی انزائمیٹک اسپیڈ از آلویز، بلکہ میں کویسچن کو تھوڑا چینج کر لیتا ہوں، the enzymes always acts best on their optimum, never on their maximum. اب جی انہوں نے 3 آپشن دے دیے، 4، اے بی سی اور ڈی. آپ ذرا اس کویسچن کو دیکھتے ہیں، ایک بہت ہی لمبا چوڑا کنسیپٹ پڑا ہوا ہے. دی انزائم آلویز ایٹس بیسٹ آن دیئر آپٹیمم، نیور آن دیئر میکسیمم. سپوز آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یہ میں کسی عام ایگزام میں ایک کویسچن دوں کہ جی آپ اس کے اوپر کامنٹس لکھیں کہ جی انزائم آپٹیمم کے اوپر کیوں بہترین کام کرتے ہیں، میکسیمم کے اوپر کیوں نہیں کر سکتے. آپ پہلے اپنے آپ سے سوچیں گے کہ سر یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، حالانکہ چونکہ بہترین کام کو میکسیمم کے اوپر ہوتا ہے. کس طرح؟ سپوز میں فزکس سے اوپر ایک سوال اٹھاؤں کہ جی میرے پاس ایک شخص ہے اور اس کی ویلاسٹی جو ہے یا سپیڈ جو ہے، چونکہ ویلاسٹی یا سپیڈ کے لیے یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ، تو اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ سپوز 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا چاہ رہا ہے، تو میں 10 کلومیٹر کی جگہ 10 میٹر لکھ لوں پر سیکنڈ. اب 10 میٹر کا فاصلہ وہ جو ہے تو طے کرنا چاہ رہا ہے، یونٹ تو یہ ہوگا. اگر میں کہوں کہ جی وہ 1 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ 5 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ 10 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے، تو یقین طور پر یہ اس کا منیمم ہو گیا، یہ آپٹیمم ہو گیا اور یہ میکسیمم ہو گیا. تو انزائم اس کے اوپر بہترین کام نہیں کرتا، اس کے اوپر بہترین کام نہیں کرتا. اس کے اوپر کیوں بہترین کام کر رہا ہے؟ آپٹیمم. عجیب سی بات تو ہے. اس وقت جی سخت گرمی ہے، گرمی میں ہم سے بھی بولا نہیں جاتا، تو اب گرمی میں جی میرے باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہی چلے گا. لیکن اگر آپ لوگ دیکھ لیں ریسپریشن چیپٹر، جو کہ آپ کے سیکنڈ ایئر کا فرسٹ چیپٹر ہے، بریتھنگ اینڈ ریسپریشن، تو اس میں جی پھر کلاڈ برنارڈ کا ذکر ہوگا، ہومیوسٹیسس کا ذکر بھی آ رہا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بات آ رہی ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں جی، اگر میں کہوں کہ قرآن شریف کے جی 30 پارے ہے، نعوذ باللہ کیا ایک پارہ چھوڑ کر قرآن شریف کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن ہے. دوسرے الفاظ میں ایک پارہ دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک پارے کے اندر جو چیزیں موجود ہیں دوسرے کے اندر ہوں گی، سب کل مل کے ایک قرآن شریف بن جاتا ہے. تو کیا یہ بات پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ جی میں کہوں کہ آپ لوگ بس یہ ایک چیپٹر چھوڑ دیں، یہ غیر ضروری ہے؟ ایک چیپٹر چھوڑنے سے تو جی ٹھیک ہے، کام تو چل جائے گا، لیکن اس میں مسئلہ کیا آئے گا کہ جی دوسرا چیپٹر جو پہلا ہوا اس کو سپورٹ کر رہا تھا وہ سپورٹ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ بایولوجی کے ہر ٹاپک کو، ہر چیپٹر کو A to Z میں نے آپ کو پڑھانا ہوگا، تب تو بات بنے گی. میں نے پہلے کہا کہ جی کچھ گرمی ہے، کچھ جو ہے تو تھوڑا جو ہے ٹھیک طریقے سے میں آپ کو ایک آئیڈیالوجیکل بیس لیکچر تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ذہن میں پڑی ہوئی ہے، تو ایک ذہن میں آ جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اور سب میں آپ کو جو ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب اس کویسچن میں دوبارہ دیکھ لیں، میں اگر آپ کو کہوں کہ جی آپ لوگ قرآن شریف پڑھ لیں، قرآن شریف میں جی آیات کے اوپر توے لگا ہوا ہے، تو توے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ رک جائیں؟ آپ نہ رکے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا مطلب؟ جیسے میں کہوں گی کہ اٹھے مت بیٹھے، میں کہوں اٹھے مت بیٹھے، اسٹینڈ اپ، سیٹ ڈاؤن، انگریزی میں تو ہی بنے گا. اگر میں جی ایک جملہ لکھ لوں، اٹھو
مت بیٹھو. اس میں ایک اسٹوڈنٹ پڑھے اٹھو مت بیٹھو, دوسرا اسٹوڈنٹ پڑھے اٹھو مت بیٹھو. آپ لوگ ذرا یہ دیکھ لیں, یہی جو ہمارے پاس یہ مختلف نام جو انہوں نے دیے, ایٹا اور ادھر ادھر کی باتیں جو انہوں نے لکھے, میمڈیکیٹ اور ادھر سب جی ایسی نام ہے بھائی, نام کے تک کی باتیں, وہی کورس ہے, وہی چیزیں پڑھانی ہوتی ہے, وہی سمجھانا ہوتا ہے. اٹھو مت بیٹھو. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ سر اس کا مطلب ہے کہ اٹھو مت بیٹھو, مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ لہٰذا یہ ایریا کنسیپچل ایریا کے اندر مجھے وہ کس طرح, آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. یعنی بہت سی چیزیں کل ملا کے پھر فائنلی ایک زیرو پوائنٹ کے اوپر آ کے رک جائیں گی. تو تمام چیزیں اس وقت جو ہے ہمارے پاس ڈائیورج پڑی ہوئی ہے, اس کو میں نے کنورج کرنا ہوگا, لیکن ایک دن میں تو نہیں ہوگا, 2 میں نہیں ہوگا. جب آپ پڑھیں گے تو پھر یہ یقین تو پہ تمام چیزیں جو ہے کنکلوڈ ہو جائیں گی. اگر میں کہوں کہ میرے پاس انزائم کی پراپرٹیز بتائے, ایک اسٹوڈنٹ کہے گا سر یہ تو آسان ہے, انزائم جو ہے اسپیڈ اپ دی ریٹ آف ریئیکشن. جی دوسری پراپرٹی انزائم آر اسپیسیفک, دیٹ از دی اسپیسیفسٹی, اسپیسیفک موڈ آف ایکشن. جی ٹھیک ہے جی. تیسرا جی انزائم آلویز ایکٹس آن, جی آلویز ایکٹس ان ایکویلیبریم. اب جی ایکویلیبریم کا آپ کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کیمسٹری میں, آپ اسٹوڈنٹ کو سنان صاحب نے پڑھایا ہوگا یا پڑھائیں گے انشاءاللہ, یا کوئی اور پروفیسر صاحب یا پروفیسر صاحب آپ کو پڑھا چکی ہوگی ایکویلیبریم. کہ ایکویلیبریم کسے کہتے ہیں, ان کے اپنے رولز ہے, کوئی جی پاز آگے جا رہا ہے, کوئی پیچھے جا رہا ہے, جو بھی ہے. جو ایکویلیبریم کے اوپر چڑھتا ہے کیا وہ میکسیمم کے اوپر جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ سر بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے, ایکویلیبریم والے ہمیشہ آپٹیمم چلتے. تو جب ایک سبسٹانس کی پراپرٹی ایکویلیبریم ہے تو اس کو میں میکسیمم کے اوپر کس طرح ڈالوں؟ کیوں سنان صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جب جی میں مایانہ رو ہوں جی, تو میں میکسیمم کے اوپر کیوں کر جا سکتا ہوں, اور نہ میں منیمم کے اوپر جا سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کوشچن کے اندر آپ دیکھ لیں ایک لمبا چوڑا کنسیپٹ پڑا ہوا ہے. یعنی اس کوشچن کا آنسر اصل میں پورے چیپٹر کو اگر کسی نے سیکھا ہے تو آنسر دے سکتا ہے. جیسے بعض موقعات تو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں جی کہ جی یہ ایک آسان سا چیپٹر ہے, انزائم 3 پیجز کا, جی بات ختم ہو گئی. اگر میں اسے آپ کو کہوں کہ جی میرے پاس سے فار ایگزامپل کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر, یہ دونوں مل کر H2CO3 جو ہے تو 1 ٹائم پر منٹ کے حساب سے بنا رہے ہیں, یہ دونوں ریئیکٹنٹ ہیں. تو پھر میں لکھوں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر یہ دونوں سبسٹریٹس ہیں, اور یہ H2CO3 36 ملین ٹائم پر منٹ کے حساب سے بنا رہے ہیں. یہ اب ایک کوشچن ہے جو کہ آغا خان میڈیکل کالج کراچی والوں نے دیا ہے, پرانا ہے جی. اس میں نے ریئیکٹنٹ کا, اس میں نے سبسٹریٹ کا, کیمسٹری کے سر نے آپ کو سمجھایا ہوگا کہ ریئیکٹنٹ اور سبسٹریٹ میں فرق کیا ہے. یقین طور پر اس میں انزائمیٹک ایکٹیویٹی کا ذکر آ رہا ہے, یہ سبسٹریٹ ہے, انزائمز انوالوڈ ہے, اور ریئیکٹنٹ میں آپ بس سمپل ایک ریئیکشن. اب جب میں نے سبسٹریٹ کا تو مجھے ادھر انزائم کا نام بھی لکھنا ہوگا, اور انزائم کا نام ہے جی کاربونک اینہائڈریز. لیکن ایک عجیب سی بات جو میں نے ادھر ایڈ نہیں کی وہ یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جب ملیں گے تو اس کو کوئی ایکٹیویشن انرجی بھی چاہیے. مفت میں تو کوئی نہیں ملے گا, انرجی چاہیے, ان کے لیے بھی ایکٹیویشن انرجی درکار ہے. اس کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو ملانے کے لیے مجھے جی 5 کلو کیلری انرجی چاہیے, تو یہی انرجی میں نے اس کے لیے لکھ لی. چلی جی, یعنی 5 کلو کیلری میں 1 منٹ میں یہ دونوں ایک دفعہ مل لے, اور اسی 5 کلو کیلری انرجی میں 1 منٹ میں یہ دونوں 36 ملین ٹائم مل لے, تو آپ تو ڈفرینس نکال سکتے ہیں. اب جی ہاں, لیکن اگر آپ کو ڈیل انرجی کا پوچھا جائے کہ جی انرجی چینج کتنا آیا, وہ کس طرح؟ اگر میں کہوں کہ جی کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر انزائم کی غیر موجودگی میں اتنی انرجی میں 1 دفعہ مل سکتے ہیں, تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر انزائم کی موجودگی میں 1 دفعہ کتنی انرجی میں ملیں گے؟ یہ آ گیا جی آپ کے پاس ایکٹیویشن انرجی کا چینج. اب اگر یہ سمجھ مجھے آ جائے, یہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں, تو پھر جی تمام دوست جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی بعد میں پھر آئے گا جی نائٹروجن سائیکل, بعد میں پھر آئے گا بایو انرجیٹک, بعد میں آئے گا جی آپ کے پاس ڈائجیشن, سب میں انوالو ہے جی انزائمز, بہت سے چیپٹرز ایسے. پھر جی وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو سمجھانا آسان ہوگا. لہٰذا جی ہر چیپٹر کا اپنا ایک ایسنس ہوتا ہے, ہر چیپٹر کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. پہلا چیپٹر سیل, اس کی کہانی تو سمپل ہے جی, سمپل
وہ ہم کہتے ہیں کہ جی بگ بینگ بلاسٹ ہوا ہوگا، اس کے نتیجے میں جی سب ایٹامک پارٹیکل وہ مل گئے تو اس سے ایٹم بن گئے، ایٹم مل گئے، ایلیمنٹس بن گئے، ایلیمنٹ مل گئے تو اس سے کمپاؤنڈ مالیکیول بن گئے اور فائنل انسان بن گیا۔ وہ ان کا کنسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا کنسیپٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمائے۔ اینی ہاؤ کنسیپٹ یہی ہے جی۔ پھر دوسرا چیپٹر بایو مالیکیول جی، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈز اور نیوکلک ایسڈ، چونکہ یہی جسم اس سے ہی بنا ہے جی، پورا جسم پروٹین ہے، ہیئر پروٹین ہے، اسکن پروٹین ہے جی، نیل پروٹین ہے، اگر میرے سینگ آ گئی تو وہ بھی جی پروٹین، میرا بلڈ پروٹین، انزائم پروٹین، میں پورا پروٹین سے بنا ہوں۔ اس پروٹین کے ساتھ جی لپڈز بھی ہوگا، ان میں جی جینوم ڈی این اے آر این اے بھی ہوگا، اور ساتھ میں جی دوسرے الفاظ میں آرگینک کمپاؤنڈ ہے جی، چونکہ یہ ڈیریویٹوز آف آرگینک کمپاؤنڈ ہے، پیور آرگینک کمپاؤنڈ تو نہیں ہے، چونکہ آرگینک کیمسٹری کچھ اور ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں آپ لوگ ذرا غور کر لیں، ایک بایولوجی کے اندر کیمسٹری اور فزکس برابر ہی موجود ہے، تو کیا یہ ایک ٹیم ورک نہیں ہے؟ کیا کسی ایک ٹیچر کے پیچھے ہم بھاگ کر جائیں گے کہ جی بس آپ نے پڑھا دیا ہے، او جی بہترین کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، بھائی وہ بایولوجی اور فزکس کا کیا ہوگا؟ او جی بہترین فزکس والے، جی تو وہ بایولوجی کیمسٹری کا کیا ہوگا؟ یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ ٹیم ورک کا مطلب یہ ہے کہ ہر پروفیسر اگر آپ کو ٹیک آئیڈیالوجیکل بیس پڑھائے گا تو یقینی طور پر آپ کے پاس پھر صرف اور صرف، اگر آپ لوگ کامیاب نہیں ہوتے تو وہ ایک ہی بات ہے، لک۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ پیر بابا بیسو کی، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آپ کے لیے سوچ رکھا ہوا۔ لیکن بعثت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش ایک نہیں 50,000 لوگ کریں گے، جس نے بہترین کوشش کی اس کو وہ مل گیا۔ تو لہٰذا باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے جی۔ مجھے کم سے کم اگر میرا ایک اسٹوڈنٹ ادھر بیٹھتا ہے تو میں نے اس کو پڑھانے سے پہلے یہ لمبا چوڑا ایک تقریر جس میں اس کو میں نے یہ سمجھانا ہوگا کہ جی آپ نے پڑھنا کیا ہے، یہ کون سی بات ہوگی جی مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے پڑھانا کیا ہے، اسٹوڈنٹ نے پڑھنا کیا ہے، اور جی میں پڑھانا شروع کر لوں جی او جی میں آپ کو ایم سی کیوز کے مطابق سمجھانا چاہ رہا ہوں، پڑھانا چاہ رہا ہوں، اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یاد رکھیں جی 99% بلکہ 99% میں نے زیادہ کہا، 90 to 95% ایم ڈی کیٹ میں ڈیڈکٹیو ریزننگ چلتا ہے، آپ نے اسپیسیفائڈ ہو کے ایک جواب بتانا ہوگا، اور 5 to 10% جو ہے انڈکٹیو ریزننگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو کوشچن کے حد تک ہے، لیکن ایک بہترین پڑھانے والا کیا کرے گا، وہ بھی آپ کو ایک چیپٹر کو کنکلوڈ کرتے دے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ 2 سے لے کے 4 منٹ انشاءاللہ لوں گا، یعنی میں نے پہلے کہا کہ جی ٹائم ایز سچ میرے پاس نہیں ہے، لیکن درمیان میں کئی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کو پھر ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، صحیح شعلہ نا، بس جی بس یہ تھوڑی سی جگہ بس جی ہاں آپ لوگ ذرا دیکھ لیں۔ اب میں اگر کہوں گی کہ میں ٹرانسپورٹیشن، 1 ریسپائریشن، 2 ہومیوسٹیسس، 3 سپورٹ اینڈ موومنٹ اور لوکوموشن، 4 اور سینٹرل نروس سسٹم یعنی سینٹرل کوآرڈینیشن جو آ گیا نروس کوآرڈینیشن۔ تو یہ جی 12 چیپٹر ہے، یہ 14 ہے، یہ 15 ہے، یہ 16 ہے، اور یہ جی آپ کے پاس 17، یہ 5 چیپٹرز ہو گئے۔ اس کو جی میں ایک چیپٹر بنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے سر کیا مطلب؟ کنکلوژن ہے نا جی، میں کنکلوڈ کر کے دوں گا، کیا آپ لوگ جی ان 10 15 20 25 30 دنوں میں وہ جو 2 سال کا کورس ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے جی، میں کنکلوڈ کر کے دوں گا۔ ایک دروازہ کھولیں گے تو 10 دروازے کھلیں گے، 10 کھولیں گے تو 100 کھلیں گے، 100 بند کریں گے تو 10 لے جائیں گے، 10 بند کریں گے تو 1 رہ جائے گا۔ وہی بات آ رہی ہے، 30 پارے ایک قرآن شریف، ایک قرآن شریف 30 پارے۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس میرے خیال میں 114 سورہ ہے، تو 114 سورہ ایک البقرہ جو ہے 3 پاروں میں پڑھا ہوا ہے، سورہ آل عمران تقریباً 2-3 پاروں میں پڑھا ہوا ہے، سورہ نساء 2-3 پاروں میں پڑھا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے تو 7-8 پارے ہو گئے۔ 7-8 پارے صرف 3 سورہ کے اوپر وہ جو ہے، لیکن کل ملا کے پھر جب بات بن جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا جاتا ہے جی، پورا قرآن شریف اتنے آیات کے اوپر ہے، یا اتنے آیات پورا قرآن شریف بن جاتے ہیں، جس کو ڈائریکٹلی پروپورشنلٹی کہتے ہیں۔ تو ادھر بھی ہم نے جی پہلے چیزوں کو جو ڈائیورج پڑی ہوئی ہے وہ ڈائیورج ہم نے سیکھنی ہے، پھر اسٹوڈنٹ نے اس کو کنورج کرنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ یہ کس طرح اور کیوں کر سکتا ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جی شہید الرحمان صاحب جو فزکس پڑھاتے ہیں، سنان صاحب جو کیمسٹری پڑھاتے ہیں، حنیف رسول صاحب بایولوجی انگلش، اور میں نا چیز بایولوجی پڑھا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی
ہم میں وہ گٹس اور کوالٹیز موجود ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے چیزیں کنکلوڈ کر سکتے ہیں. یہ فار ایگزامپل میں اگر کہوں کہ جی ایسے اور اے وی نوڈ, اب اس ایک کوشچن سے میں 1 2 3 4 5 چیپٹر آپ کو کور کر کے دے سکتا ہوں. وہ کس طرح جی؟ سپوز میں ہیومن ہارٹ پڑھا رہا ہوں, یہ نہ کہ سنان صاحب کی جو ہے پرانی قمیض ہے, یہ ہیومن ہارٹ ہے جی, ٹھیک ہے جی. تو یہ جی آپ کے پاس پیس میکر ہو گیا. پیس میکر کیا ہوتے ہیں جی؟ مسلز ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایس اے نوڈ ہے, سائنو ایٹریل نوڈ ہے, اور ادھر آپ کے پاس اے وی نوڈ ایٹریو وینٹریکولر نوڈ آ جاتا ہے. اب اگر میں کہوں کہ جی یہ سسٹول ہے تو یہ ڈائسٹول ہے. یہ تمام باتیں تو آپ پڑھ چکے ہوں گے نا, اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے. تو اب اگر میں کہوں کہ جی دل جو ہے سسٹول حرکت کر رہا ہے, پمپ کر رہا ہے, تو دل کو کس نے کہا کہ آپ پمپ کرو؟ خود سے تو نہیں کرے گا, چونکہ آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا ہوگا کون سا ہے, سپورٹ اینڈ لوکوموشن, کہ جی پمپنگ کے لیے یا ہلنے چلنے پڑنے کے لیے مجھے چاہیے مسلز. تو لہٰذا پیس میکر سے مراد کیا ہے؟ مسلز ہے, کارڈیک مسل. مسل کو چلانے کے لیے مجھے کیا چاہیے جی؟ شاباش, سینٹرل نروس سسٹم. اب سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ کیوں کر دل کو کہے گا کہ آپ پمپ کرو؟ تو اس کو کوئی سٹیمولس آیا ہوگا, سٹیمولس. اب سٹیمولس کون دے گا؟ باڈی کیا سٹیمولس کیا؟ میرے پاس آکسیجن کم ہے جی, چونکہ دل کا کام تو میں نہیں ہے کہ ایکسچینج آف گیسز کرے. اب آکسیجن کی بات آ گئی, ریسپائریشن آ گیا. آکسیجن کیوں کر کم ہے یہ سمجھائے جی, کیوں آکسیجن کیوں کم ہوا؟ تو لہٰذا آپ نے پورا ریسپریشن کے ایکسچینج آف گیسز بھی دیکھنا ہوگا. آپ نے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پارشل پریشر ایکسچینج آف گیسز. پھر آپ نے جی اس میں جو ہے ہیمبرگر افیکٹ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح آکسیجن کیری ہوتا ہے, کس طرح. اب اگر آپ اس کے اوپر عبور نہ ہو تو آپ بالکل پزل ہو جائیں گے اور آپ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ میرا یہ ٹاپک کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو لہٰذا ایک ٹاپک کے اندر کئی باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی, اور بہترین پڑھانے والا کا کام تھنکنگ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, نہ کہ پڑھانا ہوتا ہے. اب جی آپ دیکھ لیں, اگر میں کو کہ سسٹولک پریشر 90 to 100 ملی میٹر پر مرکری ہے اور ڈائسٹولک 45 to 50 ملی میٹر پر مرکری ہے. اب کئی کویشچن جی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں, میں ایک کویشچن کر کے آپ کو تو نہیں پڑھا سکتا, لیکن میں مین پڑھا لوں تو تمام کویشچن اس کے اندر آ جائیں گے. آپ دیکھ لئیے جی, اب سینٹرل نروس سسٹم نے جی ایس اے نوڈ کو یعنی پیس میکر کو جو ہے تو اس ممک کیا ہے, کس کے ذریعے سے جی؟ موٹر نیورون. کیا یہ اسٹوڈنٹ نہیں پوچھے گا سر یہ موٹر نیورون کیا ہوتے ہیں؟ ادھر سے جی باڈی سے جو ہے تو ایک سٹیمولس گیا ہے, کہاں پر جی؟ سینٹر. سٹیمولس کس شکل میں گیا ہے جی؟ ہمارے پاس امپلس کے شکل میں. کیا ایک اسٹوڈنٹ نہیں پوچھے گا سر یہ امپلس کیا ہوتے ہیں, ان کے کیا ٹائپس ہیں؟ بالکل پوچھے گا. کون لے جا رہا ہے جی؟ سینسری نیورون. کیا یہ اسٹوڈنٹ نہیں پوچھا سینسری نیورون کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس 2 سینسری نیورون آ گئے تو پھر کیا ہوگا جی؟ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ یا ایسوسیٹڈ نیورون ہوگا. بالکل جی, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک کہہ رہا ہوں. پورا سینٹرل نروس سسٹم کا چیپٹر اس کے اندر موجود ہے, اس ایک ٹاپک کے اندر. یہ تمام باتیں سینٹرل نروس سسٹم میں دی گئی ہے. پورا ٹرانسپورٹیشن کا چیپٹر آ گیا. ہارٹ کے 4 چیمبرز آپ نے سیکھنے ہوں گے. آپ نے لنگس کے متعلق لنگس ریسپریشن میں پڑھا ہوا ہے. اب ہومیوسٹیسس کی بات آپ کر لیں تو ہومیوسٹیسس کیا ہوتا ہے جی؟ ایکسٹرنل انٹرنل انوائرمنٹ آپ کے پاس ایک بیلنسنگ کنڈیشن ہے, اور وہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ آسمو ریگولیشن, تھرمو ریگولیشن اور اسکریشن کے ذریعے سے. وہ چیزیں اس کے اندر آ گئی. چونکہ آپ کے پاس کسی چیز کا کم یا زیادہ ہونا, یہ سب کچھ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اب جی آپ ان سب میں دیکھ لیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں فزکس بین والے ہو کس طرح. اگر ہمارے پاس یہ ادھر ایک امپلسار ہے تو 90-100 ملی میٹر پریشر کنسٹرکٹ کر رہا ہے, ادھر جو ہے وہ 45 to 50 کنسٹرکٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا پہلے پریشر زیادہ تھا, اب پریشر کم ہو گیا. یہ جی آپ دیکھ لیں, اس لائن کا آپ دیکھ لیں اور اس لائن کا دیکھ لیں تو یقینی طور پر کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. یہ لینتھ زیادہ ہے, یہ لینتھ کم ہے. تو یہ آپ کے پاس آ گیا جی کیا؟ فزکس میں آپ کیا پڑھتے ہیں جی؟ جی بایولوجی میں ای سی جی, اور فزکس میں ای ای جی, الیکٹرو کارڈیوگرام, الیکٹرو انسیفیلوگرام. انسیفیلیٹس دماغ سے چلتا ہے جی دل, تو الیکٹریکل امپلس آ گیا. اب الیکٹریکل امپلس میں جی آپ نے -70 ملی وولٹ کا بھی دیکھنا ہوگا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ جی ایک ٹاپک کو سیکھنے کے لیے میں نے آپ کو 5 چیپٹر سمجھانے ہوں گے. 5 چیپٹر سیکھیں گے تو ایک ٹاپک آپ سیکھیں گے, ایک ٹاپک سیکھیں گے تو 5 چیپٹر پڑھیں گے. کنکلوڈ ہو گیا جی. بس ایک قمیض بنائیں گے اور قمیض کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے. پھر ہمارے پاس جی آپ دیکھ لیں یہ جی, اگر میں کہوں کہ جی میرے پاس, میں تو بھول رہا ہوں کیا تھا جی, TPQRS اور پھر T. اب جی جب بھی کوئی چیز کولائڈ کرتا ہے تو پہلے وہ ٹکراتا ہے, اس کے بعد وہ زور سے ٹکراتا ہے. یہ ٹکرایا تو تھوڑا میمی کی ہو گیا, پھر زور سے ٹکرایا, یاد آ گیا.
پھر ٹکرانے کے بعد اس نے سپوز اینگل چینج کیا کولیجن کے بعد تو یہ چینج ہو گیا. اینگل چینج ہونے کے بعد اس کا جو ٹکرانے کا وہ ایریا تو کمزور پڑ گیا, تو لہٰذا یہ دیکھ لیں یہ ایریا کمزور آ رہا ہے. کیوں کمزور آ رہا ہے؟ پریشر کمزور ہو گیا, چونکہ کولیجن کے بعد دوسرا کولیجن یقین طور پر کمی ہوتا ہے. تو لہٰذا اب آپ کے پاس یہ کہ یہ ایک کارڈیک سائیکل ہے. بہت سی چیزیں ہیں, چونکہ مغرب کی اذان کا ٹائم ہے, آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں, میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اور ممنون انشاءاللہ کسی دن سنان صاحب کے ساتھ, سنان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے یہ سب سیٹنگ اس نے کی ہے. آپ آ جائیں سر. جی السلام علیکم سر. تو پورا سیٹنگ سنان صاحب نے کیا ہے. یہ یعنی ہم تو بوڑھے لوگ ہیں, اب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, تو سر ہر وقت لگے رہتے ہیں جی, آن لائن کلاسز کے اندر لگے رہتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب آ رہے ہیں, ارباب صاحب, تو انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے. جی انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے نیکسٹ ٹائم ملنے سے پہلے. جی اور ہاں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جی چونکہ میں فی الحال تو MCA ماسٹر کوچنگ اکیڈمی جو ہے تو اس میں پڑھا رہا ہوں, سنان صاحب بھی اس میں پڑھا رہے. 26 جولائی سے جو ہے تو پشاور میں, ایبٹ آباد میں اور کرک 3 برانچز ہیں, ان میں ایک ساتھ کلاسز شروع ہوں گے. میں, سنان صاحب, حنیف رسول صاحب, شہید الرحمان صاحب فزکس کے, ہم چاروں جو ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایبٹ آباد میں. اور موسم بھی ادھر اچھا ہے اور پڑھنے کا میرے خیال میں پڑھنے کے پھر جی بھی چاہتا ہے. آج بھی ادھر بارش ہو رہی ہے, ہم تو ادھر گرمی میں ڈوب گئے. تو لہٰذا 26 جولائی سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ کلاسز کا آغاز کریں گے. اور آپ لوگوں سے بھی میرے خیال میں یہ ایک سمجھے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں بھرپور حصہ لیں اور ڈیمو لے لیں, بیٹھ جائے, دیکھیں کہ جی کیا آپ کو کوئی ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. میری طرف سے جی آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم. سنان صاحب کے ساتھ اگر آپ کو جی مہربانی, جی مہربانی, السلام علیکم. تھینک یو سر.